मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि जो ग़ज़वा तबूक में मुखलिस थे, सहाबी थे, मुनाफिक नहीं थे, लेकिन उनसे सुस्ती हुई, शैतान ने उनको वरगला दिया और वो तबूक में शरीक न हुए। फिर उनकी दो किस्में थीं, एक वो जिन्होंने अपने आप को सुतून से बांध दिया, उनके बारे में कुरान में यहाँ आयतें नाजिल हुई कि आखरून अतरफू बिदुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा व आखर सय्यिआ। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गुनाहों का एतराफ़ किया, नेकी के साथ कुछ बुरे अमाल भी खल्त कर दिए। असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, उम्मीद है अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेगा, यानी अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है। और कुछ ऐसे थे जो पीछे रह गए थे, जिसमें काब इब्न मालिक, मुरार इब्न रबी और हिलाल इब्न उमैया, मैंने बताया था, इसकी पिछले दर्स में मैंने तफसील भी पेश की थी, कुछ इनका तौबा का वाक़या भी बयान किया था। इनका तस्करा थोड़ा आगे आ रहा है। तो ये जो सुतून से जिन्होंने बांध दिया था, जिनकी तौबा कबूल हो गई, इनके बारे में आगे कुरान क्या कह रहा है? खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए नबी, आप इनके माल को वसूल कर लिया करें। आपको पता है पिछले रुकू में अल्लाह ने एक मुनाफिक का तस्करा किया था और कहा था कि इनसे इनका सदका कबूल न करें। नबी ने फिर अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं किया, हज़रत अबू बकर ने कबूल नहीं किया, फिर हज़रत उमर ने भी कबूल नहीं किया, ताकि ये पता चल जाए कि ये मुनाफिक है। और क्योंकि मुनाफिक जो दे रहा था दिल से नहीं दे रहा था, सिर्फ अपनी जेब मिटाने के लिए। तो अल्लाह ने पाबंदी लगाई नबी पर कि इस पक्के मुनाफिक का सदका आपने कबूल नहीं करना। तो यहां पर चूंकि इनकी तौबा कबूल हो गई है, तो इसलिए अल्लाह इनके बारे में कह रहा है कि अगर ये सदक़े की रकम लेकर आते हैं, नबी को देते हैं कि आप कहीं मुस्तहिक तक पहुंचा दें, और ये देने से इनकी नीयत क्या है? ताकि इनकी ख़ता माफ़ हो जाए। तो ए नबी, आप इनसे सदका वसूल कर लिया करें। इससे होगा क्या? तो तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इसके ज़रिए आप इनको पाक कर देंगे, इनका तज़किया करेंगे। पाक का मतलब क्या है? ज़ाहिरी गुनाहों से भी पाक होंगे, और तज़किया का मतलब बातिनी जो दिल के गुनाह हैं उससे भी पाक होंगे। ज़ाहिरी गुनाह किया, एक गुनाह तो ये तबूक में पीछे रह गए थे। अब सवाल पैदा होता है, वो तो तौबा से वैसे ही साफ हो गया, तो उसके लिए फिर सदक़े की क्या ज़रूरत है? तो तौबा से गुनाह तो माफ़ हो जाता है, लेकिन गुनाह के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, एक रूहानी एक ताल्लुक़ में जो कमी आती है, तो सदका करने से क्या होता है कि वो जो साइड इफ़ेक्ट थे ना गुनाह के, और उसके जो ज़िमनी असरात थे, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो तौबा से तो गुनाह माफ होता है, लेकिन उस गुनाह के जो दिल में कुदूरत पैदा हो गई, गुनाह से मजीद गुनाह करने का जज्बा पैदा होता है, तो ये जो साइड इफेक्ट हैं, इसको तहारत से ताबीर किया गया है कि बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे, ऐसे जैसे गुनाह हुआ ही नहीं इनसे। और तुज़क्कीहिम का मतलब इनका तज़किया भी होगा। जब इंसान माल खर्च करता है, उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती है, तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे माल भी वसूल करें सदक़े के लिए, जो ये दे रहे हैं, ताकि आप गरीबों तक पहुंचाएं। तो इससे इनका तज़किया होगा, इससे इनके दिल से दुनिया की मोहब्बत और ज़्यादा निकलेगी। वसल्लि अलैहिम, और ए नबी, आप इनके लिए दुआ भी कीजिए। मुनाफिक के बारे में क्या था? वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा, कि आपने एक मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ा दी। अल्लाह ने तंबी की, आपको नहीं पढ़ानी चाहिए थी। आज के बाद आप किसी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, किसी के लिए दुआ नहीं करेंगे। लेकिन इन मुखलिस सहाबा के बारे में कहा जा रहा है कि ये अपने लोग हैं, ये अगर तबूक में पीछे रह गए और इन्होंने अपनी कोताही का एतराफ़ कर लिया, तो सल्ली अलैहिम, ए नबी, आप इनके लिए दुआ मांगें। देखें, सलात का लफ्ज़ असल में ख़ास किस्म की दुआ को, मखसूस अल्लाह की रहमत को कहा जाता है। तो इसकी निस्बत जब अल्लाह की तरफ होती है, तो इसका मतलब रहमत भेजना। नबी की तरफ हो तो रहमत की दुआ करना, फरिश्तों की तरफ हो तो भी रहमत की दुआ करना। तो अब सल्ली का मतलब क्या है? नबी यूं दुआ मांगेंगे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह इन पर सलात भेज। तो उलमा कहते हैं कि सलात के लफ्ज़ के साथ सिर्फ नबी के लिए दुआ जायज़ है, नबी के अलावा के लिए रहमत के लफ्ज़ के साथ दुआ मांगी जाएगी, सलात के लफ्ज़ के साथ नहीं। क्यों? इसलिए कि सलात का लफ्ज़ नबी के साथ खास हो चुका है, जिसको उर्दू में दुरूद कहा जाता है। तो किसी और के लिए जब आप सलात के लफ्ज़ से दुआ मांगते हैं ना, तो इसमें यह वहम होता है कि आप उसको नबी तो नहीं समझ रहे, इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। इसकी मैं पहले भी लेक्चरों में डिटेल बयान कर चुका हूं। तो यहां सल्ली का माना वो दुरूद के माना में नहीं, मुतलक रहमत के माने में। तो आप इनके लिए रहमत की दुआ करें। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, आपका इनके लिए दुआ करना इनके लिए सुकूनत का सबब है, इनको सुकून मिलता है। तो चूंकि तौबा कर चुके हैं, लिहाजा आप इनके लिए दुआ करें ताकि इनको सुकून और इत्मीनान मिले। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है।
رہا یہ مسئلہ کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کیوں کی، ان سے تو اتنا بڑا جرم ہوا کہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں الم یعلموا، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی تم گناہ کر کے ناراض اگر اللہ کو کرتے ہو تو اس کا تلافی تو ایسا ہی ہوگی کہ توبہ کر کے اسی اللہ کو مناؤ۔ تو جیسے وہ گناہ پہ سزا دیتا ہے تو یہ بات تو سب کو معلوم ہے، تو کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ توبہ بھی قبول کرتا ہے؟ تو یعنی کیسا پیارا خوبصورت انداز ہے یہ توبہ کی موٹیویشن کا۔ یعنی یہ تو گویا اللہ یوں سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ گناہ پہ سزا اللہ دیتا ہے، تو الم یعلموا، کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی اپنے بندوں سے توبہ بھی قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے بھی اللہ وصول کرتا ہے۔ یہ تو ظاہری طور پر ہم فقیر کو پکڑا رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی وصول کر رہا ہے، یا نبی کو دے رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں نبی وصول کر رہے ہیں، یا اپنے کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں رشتہ دار وصول کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، صدقہ اللہ وصول کر رہا ہے، تم اللہ کو دے رہے ہو، تو لہذا اگر تم سے خطا ہو جائے توبہ بھی کرو اور اس کی بھرپور تلافی کے لیے صدقات و خیرات بھی کرو، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں جاری ہیں یہ سب چیزیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی صرف توبہ قبول نہیں کرتا، بہت زیادہ قبول کرتا ہے، اس کی عادت ہے توبہ قبول کرنا، اور پھر قبول کرنے کے بعد صرف اتنا نہیں ہوتا کہ سزا معاف ہو جائے گناہ کی، نہ اوپر سے الٹا رحم بھی کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت بھی کر جائے تو توبہ کرنے والے ہیں۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے نا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو صرف اتنا نہیں ہے کہ توبہ کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دے، بلکہ اللہ اس سے الٹا محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر رحم بھی کرتے ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے جن سے خطا ہوئی ہے کہ اب مزید عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، عن قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور عام مومنین بھی۔ ٹھیک ہے تم سے خطا ہو گئی، تم نے توبہ کر لی، لیکن آئندہ کے لیے اب تم نے اصلاح کرنی ہے، سب دیکھیں گے آئندہ تم کیسے چلتے ہو۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم عالم الغیب والشہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہارے ایک ایک عمل کی تمہیں خبر دے گا۔ یہ توبہ کرنے والے کو آئندہ کے لیے اصلاح احوال کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اب ان تین صحابہ کا تذکرہ ہے جن کا بائیکاٹ ہوا تھا، جو میں نے پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ ان کی توبہ کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ دوسرے ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کے وقت تک کے لیے مرجونا، ان کے حکم کو ملتوی کیا جا رہا ہے، ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ کیا ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ اما یعذبہم، یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، سزا دے گا کہ تبوک میں پیچھے کیوں رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے اہل ایمان میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، تو نیک آدمی کو جہاں نیکی کی کا اچھا بدلہ ملتا ہے تو گناہ کی سزا بھی ملتی ہے، تو ابھی اللہ پر ہے کہ اللہ ان کو سزا دے گا۔ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا ہو سکتا ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اب جب یہ تین صحابی نے توبہ بھی کر لی، گناہ کا اعتراف بھی کر لیا، تو اب قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کے معاملے کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے، کہ یا تو ہم ان کی توبہ قبول کریں گے یا ہم ان کو عذاب دیں گے، ہماری مرضی ہے، ہم ان کا معاملہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ تو بظاہر یہ آیت ان آیتوں سے خلاف جا رہی ہے جن میں آتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے تو ایسے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں، تو فوراً توبہ قبول ہونی چاہیے۔ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اصل میں تو اصول اللہ کا یہی ہے کہ فوراً اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی، جو اللہ کا وعدہ ہے، جو متواتر آیات اور احادیث اس بارے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ اپنے ان محبوب بندوں کی فضیلت دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو میں ان کے معاملے کو لٹکا رہا ہوں، ذرا ان کو میں تڑپنا دیکھنا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کو کہ اللہ کے نیک اور مخلص لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے علم میں تو توبہ قبول کر لی تھی، لیکن اعلان کیا ہو رہا ہے؟ اعلان توبہ کی قبولیت کا بعد میں نازل ہو رہا ہے کہ نہیں، ابھی ہم تھوڑا سا ان کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور آئندہ کے لیے تنبیہ بھی ہو، ان کی تربیت بھی ہو جائے۔
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سزا دیے بغیر فوراً توبہ قبول کر لیتے ہیں تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ گناہ کریں گے. تو بڑے لوگ کیا کرتے ہیں, ان کی نیت تو یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو معاف کرنا ہے, لیکن تھوڑی سی سزا دیتے ہیں تاکہ دوبارہ گناہ کی نوبت نہ آئے. تو اللہ نے ان تینوں صحابہ کو تھوڑی سی سزا بھی دی کہ 40 دن بائیکاٹ کروایا, ان کا 50 دن بائیکاٹ کروایا, اور تھوڑا سا ان کی فضیلت دنیا کے سامنے ظاہر بھی کی کہ دیکھو ہم نے 50 دن تک ان کے معاملے کو لٹکا کے رکھا, مگر بادشاہ خط بھی لکھ رہا ہے غیر مسلم بادشاہ کہ ہمارے پاس آ جاؤ, عزت بھی ملے گی, اس کے باوجود یہ اس کا خط پھاڑ کے پھینک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم مر جائیں گے. اور ٹھیک ہے ہمارے نبی نے, ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ بائیکاٹ کیا, زمین اجنبی بن گئی, ہمارے لیے قید خانہ بن گئی, لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. تو یہ فضیلت بھی ان صحابہ کی اللہ نے دنیا کے سامنے ظاہر کرنی تھی. اس حکمت سے اللہ نے ان کے معاملے کو ڈیلے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, اور کچھ ایسے ہیں جن کے معاملے کو اللہ کے حکم تک کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے. اما يعذبهم, یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا, وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ, یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. اب دیکھیں اللہ اگر صاف کہہ دیتا اللہ ان کی توبہ ہی قبول کرے گا تو پھر یہ آزمائش تھوڑی ہوتی. تو اس لیے اللہ نے ان صحابہ کو گویا ڈرا دیا کہ ہماری مرضی, ہم تمہیں عذاب دیں یا ہم توبہ قبول کریں, تاکہ وہ بھی ایک آزمائش میں رہیں. واللہ علیم حکیم, اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کو پتہ ہے کس کو سزا دینی, کس کو عذاب دینا, وہ سب جانتا ہے. اور حکمت والا بھی ہے, جو بھی فیصلہ کرے گا وہ حکمت پر مبنی ہوگا. تو یہ والا فیصلہ بھی اس کا حکمت پر مبنی ہے کہ ان کی توبہ کی قبولیت کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. تو ان کی توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی, پھر یہ بعد والے رکوع میں آ رہا ہے. یہاں دوسرے منافقین کا تذکرہ دوبارہ سے شروع ہو گیا. تو وہ پھر 40 دن ان کا بائیکاٹ چلتا رہا, وہ سب اس کے درمیان یہ آیتیں نازل ہوتی رہیں. پھر بالآخر 40-50 دن کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ توبہ کی, جن میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے.